الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وبارك وسلم اما بعد حضرات محترم، آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے جو نئے سبق نئے باب کا آغاز کیا ہے، آپ سن رہے ہیں اور میں سنا رہا ہوں۔ اللہ آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس باب کی چند وضاحت میں نے آپ کے سامنے جب شروع کیا تھا بیان کر دی تھی۔ آج اس کی جو آگے جو اسباق ہیں کا پہلا سبق آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ جس طرح کہ میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ نماز کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے خشوع اور خضوع۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر یہ انسان کی درست ہے تو نماز قابل قبول ہے، قبولیت کے درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جس طرح اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں کوئی بچہ امتحان دیتا ہے تو اس کے فل نمبر ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ نیچے آتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اس کی پرسنٹیج بھی 100 میں آہستہ آہستہ نیچے آتی رہتی ہے، پھر جس نے بالکل ہی پیپر نہ کیا اس کا 0 آ جاتا ہے۔ نماز بھی اسی طرح ہے کہ ایک شخص مکمل اس کا دل، دماغ، جسم، روح صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو یہ علم ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میں نے اپنا دھیان کسی اور طرف نہیں لے کے جانا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے میں نے بات کرنی، تو اس کی جو نماز کی کیٹیگری ہے وہ 100%۔ اب آگے جس شخص کی اس کا دھیان ادھر ادھر چاہتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے کہ نہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو اس کا اسی طرح 90 80 ایسا ایسا کر کے نیچے آ جاتا ہے۔ تو جس کی نماز بالکل خشوع خضوع سے خالی ہے، ظاہری سی بات ہے اس کی نماز قبول تو دور کی بات ہے، اس کی نماز ہی نہیں۔ اور بے شک وہ سب کچھ کر رہا ہے، قیام، سجدہ، رکوع، سب کچھ اس نے کیا، لیکن اس کی نماز میں اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں یا میں کیا کام کر رہا ہوں۔ تو ہمارا جو سبق یہی چل رہا ہے کہ خشوع خضوع کی ترغیب۔ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنی کھانے کی روٹین بنائی ہے کہ ظہر کے بعد کھانا کھانا ہے، عصر سے پہلے یا ظہر سے پہلے کھانا کھانا، یا عشاء سے پہلے کھانا، یا مغرب سے پہلے، اپنی اپنی روٹین ہے۔ تو اگر اس طرح ہو جاتا ہے، ایک شخص آفس سے تھوڑا لیٹ ہو گیا، عشاء کا ٹائم ہو گیا یا مغرب کا ٹائم ہو گیا، کھانا لگ چکا ہے، اس کو بھوک بھی لگی ہے، برداشت نہیں ہو رہا، تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلے کھانا کھائے پھر آ کے نماز پڑھے۔ نماز کھڑی ہے، لیکن حدیث کے جو الفاظ ہیں، بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 672 میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کھانا لگ چکا ہے اور نماز کا ٹائم ہے، تکبیر شروع ہو چکی ہے، امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ دیا ہے، تو پہلے کھانا کھائے پھر آ کے نماز پڑھے۔ اس طرح کیوں کہا گیا ہے؟ بلکہ نماز تو سب سے زیادہ ضروری ہے۔ یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ ایک انسان اگر کھانا چھوڑ کر نماز کی طرف آ جاتا ہے، کھانا اس کا گھر پڑا ہے، کوئی بات نہیں ہو تو بعد میں بھی گرم ہو کے کھا لیا جائے گا، لیکن اب وہ نہ کھانا چھوڑ کے تو مسجد میں آ گیا ہے، اس نے نماز شروع کر دی ہے، اب اس کے دماغ میں یہ خیال چل رہا ہے یار گھر میں پلاؤ پکا ہے، بریانی پکی ہے، اب میں جا کے کھاؤں گا، اس کو خوشبو ادھر نماز میں آ رہی ہے تو نماز تو ساری خراب ہو جائے گی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں حکمت دی ہے، ہمیں ہدایت دی ہے کہ جب کھانا لگا ہو تو تم کھانا کھا لو۔ اور محدثین یہاں پہ ایک اور بات بھی بیان کرتے ہیں کہ اگر
باتھ روم جانا ہے، بیت الخلاء بولو براز کے لیے جانا ہے، اس سے بھی فارغ ہو جائے۔ ایک شخص یہ کرتا ہے کہ اس کو بیت الخلاء میں جانا ہے، بولو براز کوئی بھی اس کو ضرورت ہے، لیکن وہ فٹافٹ وضو کر کے آتا ہے کہ میری نماز نہ نکل جائے، اور پھر نماز میں اپنی ٹانگیں بابرا بند کرتا رہے، کبھی کچھ کرتا رہے، کبھی کچھ کرتا ہے کہ کسی طریقے سے نماز ختم ہو جائے، میں جا کے باتھ روم چلے جاؤں، یہ بھی طریقہ کار غلط ہے، کیونکہ ان دونوں کام کو، ان دونوں امور کی وجہ سے ہماری نماز خراب ہو جائے گی۔ جو اصل مقصد ہے خشوع خضوع سے نماز پڑھنے کا، وہ بالکل ضائع ہو جائے گا۔ تو پھر نماز ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اپنے گناہ بخشوانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، نیکیوں کا زائد کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ اگر وہ ہی نہیں ہوگا تو ہمیں فائدہ نماز پڑھنے۔ اسی لیے جب بھی نماز پڑھی جائے تو خاص طور پر نماز میں خشوع خضوع کا خاص خیال رکھا جائے۔ نماز پڑھنے جب ٹائم ہو گیا تو تھوڑی دیر پہلے کھانا کھا لیں، اگر نہیں تو کچھ چند بڑکیاں یا کچھ چند جو بھی اگر ہے تو کھا لے، تو آ کے باقی بے شک بعد میں کھا لے۔ اگر نماز کی بہت زیادہ، ایک انسان اس کو بہت زیادہ نماز کی فکر ہے کہ میں نماز بھی نہیں چھوڑنی اور سامنے کھانا ہے، بھوک بھی لگی ہے، تو کوئی بات نہیں، تھوڑا سا کھا لے، نماز پڑھ لے، باقی بعد میں جا کے کھا لے، یہ اس طرح بھی کر سکتا ہے۔ تو باقی اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نمازوں میں خشوع خضوع پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو سنا اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری نمازی بھائی ہیں، ان کے والد صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے والد محترم کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين، يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك لا يغادر سقما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔